بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صفورہ علیہ السلام۔ حضرت صفورہ علیہ السلام زوجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ آپ ایک دانشمند، فرمانبردار اور اطاعت گزار خاتون تھی۔ شادی سے پہلے اپنے والد کی خدمت کرتی تھی اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی۔ آپ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اتفاقاً ایک اسرائیلی کی جان بچاتے ہوئے ایک قبطی قتل ہو گیا۔ فرعون کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے غصے میں سپاہی دوڑائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کریں۔ مقصد یہ تھا کہ بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے ذریعے آپ کو فرعون کے گھناؤنے ارادوں کی خبر فرما دی۔ جان بچانے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ایک طرف نکل کھڑے ہوئے۔ مختلف جگہوں اور بیابانوں سے گزرتے ہوئے آپ باہر آئے تو دیکھا کہ مدین جانے کا راستہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اس نے آپ کو سیدھی راہ دکھلائی۔ آپ مدین کے قریب ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر بہت سے چرواہے اور ان کے جانور موجود ہیں اور وہ کنویں سے پانی کھینچ کر اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں۔ آپ نے بھی یہ دیکھا کہ دو عورتیں جانوروں کو پانی پلانے کی بجائے ان کو کنویں کے قریب جانے سے روک رہی ہیں۔ وہاں پر کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ آپ نے ان لڑکیوں سے دریافت کیا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی۔ جب چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو وہ بچا کچا پانی اپنے جانوروں کو پلائیں گی، اور یہ کہ ان کے والد صحت مند نہیں ہیں، وہ بہت بوڑھے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کے لیے خود پانی نکال کر دیا۔ چرواہوں نے کنویں کا منہ پر پتھر سے بند کر دیا۔ اس پتھر کو 10 آدمی مل کر اپنی جگہ سے ہٹا سکتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہا اس پتھر کو اپنی جگہ سے سرکا دیا اور ابھی ایک ڈول ہی پانی نکالا تھا کہ بکریاں اس ایک ڈول پانی سے آسودہ ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ تھکے ہارے ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ آپ مصر سے مدین پیدل آئے تھے، آپ کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ درختوں کے پتے اور گھاس پھوس کھا کر آپ نے گزارا کیا۔ پیٹ کمر سے لگ رہا تھا۔ اس وقت آپ ساری مخلوق سے زیادہ اللہ کے نزدیک تھے۔ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، میں تیرے احسانوں کا محتاج ہوں۔ دوسری طرف دونوں بکریوں کا جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تو اپنی بکریاں واپس لے کر گھر گئیں تو انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو تمام واقعہ بتا دیا۔ آپ نے ان دونوں بہنوں سے ایک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا تو وہ شرم و حیا سے جھجکتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور اپنے والد کا پیغام آپ تک پہنچایا اور بتا دیا کہ وہ آپ کے احسان کا بدلہ اجرت دے کر اتارنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیار غیر میں بھوکے پیاسے بے یار و مددگار تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آسرا نہ تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کسی بہتری کی امید پر ان کے ساتھ چل پڑے۔ ان خاتون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے والد کی طرف آنے کا سفر کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے چلتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا آگے چلنا گوارا نہ تھا۔ ان کو آپ نے پیچھے چلنے کے لیے کہا اور فرمایا جس طرف مڑنا ہو اس طرف کینکری پھینک دو۔ اسی طرح انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرافت کا اندازہ ہوا۔ کنویں سے تنہا پتھر ہٹا دینے سے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ ہوا اور وہ بے یار و مددگار عورتوں کی مدد کرنے ان کی نیک دلی کا پتہ چلا۔ ان بزرگ کے پاس پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام واقعہ کیا سنایا۔ بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ دیا اور کہا کہ اب تم فرعون کی سلطنت سے باہر ہو، اور اپنی بیٹی کے منہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف سن کر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کر دی اور مہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 8 سال تک ان کا کام کرنے کے لیے منظور فرمایا۔ شادی کے بعد 10 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ کی خدمت فرمائی اور 10 سال کے بعد اپنی بیوی کو لے کر واپس وطن کی جانب روانہ ہوئے۔ واپسی کے اس سفر میں انہوں نے ایک درخت کی شاخوں میں خدا تعالیٰ کا نور چمکتا ہوا نظر آیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا اور نبوت کا تحفہ لے کر اپنی زوجہ کے پاس واپس لوٹے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، پلیز لائک، کمنٹس اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔